چشتی صاحب، یہ پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کے درمیان جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس کے بعد ہم یہ واقعہ ایک دیکھتے ہیں بحیرہ احمر والا، حوثیوں کا حملہ اور پاکستانیوں کی اس کے اندر ہلاکت. یہ ہمارے لیے صورتحال کتنی تشویشناک یا پیچیدہ ہے اس واقعے کے بعد؟ بھائی صاحب دیکھیے، معاہدہ جب ہوا ہے تو ابھی تو جس کو کہتے ہیں نا سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، تو یہ حوثی والا ہو گیا ہے حملہ، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جو ٹیکٹیکل لیول کے اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس طرح کے معاہدوں کو افیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ پہلی نمبر تو یہ بات ہے کہ ایسے معاہدوں کے اندر مینیفیسٹیشن اس طرح ڈکلیئر نہیں کی جاتی کہ یہ ہماری تھریش ہولڈ ہے، یہ ترکیے کی ہے، یہ سعودی عرب کی ہے، یہ تھریش ہولڈ کراس ہوگی تو پھر ہم یہ کریں گے، اور اگر فلاں ملک کی تھریش ہولڈ کراس ہوگی. اس کو بائی ڈیزائن کانفیڈینشیل بھی رکھا جاتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور سائلنٹلی بھی رسپونڈ کیا جاتا ہے. جی بالکل. اس لیے کہ جب آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ نے اپنی ساری ریڈ لائن دشمن کو بتا دی، وہ اسے نیچے رہ کے آپریٹ کرے یا اس کے اوپر چلا جائے کراس کرے، وہ تو پھر آنے والے وقت اسٹریٹجی ان کی، آپ نے ان کے ہاتھ میں انیشیٹو دے دیا. جب آپ انیشیٹو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، چوائس آف ویپن، چوائس آف فائر، اسٹریٹجی، لوکیشن، ٹائمنگز، ایوری تھنگ جب آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بائی ڈیزائن ڈکلیئر نہیں کرتے، کیونکہ دشمن کو گیس کرنا چاہیے کہ آپ کی تھریش ہولڈ کیا ہے اور پھر آپ کاؤنٹر پروہیبٹیو کاسٹ دشمن پر کیا امپوز کریں گے. اور یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے. میں اس کو ایکنالج بھی کرتا ہوں اور انڈرسٹینڈ بھی سمجھتا ہوں کہ کیوں کیا جا رہا ہے. پہلی بات، اب بہت سارے لوگ اس ایک اور اینگل کو جو ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا معاہدہ ہے جس کے اندر کوئی خدا نخواستہ سعودی عرب کی طرف کو دشمن کا جہاز جا رہا ہوگا، پاکستان کے جہاز یہاں سے ٹیک آف کریں گے اور جناب سمندر کے اوپر مار گرائیں گے. ایسا ترکی کے متعلق بھی ہوگا یا ترکی ہمارے لیے کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جنگ کے لیے ڈٹر کرنا ہوتا ہے اینیمی کو. جب آپ ایک کامنالٹی لے آتے ہیں تو وہ صرف کامنالٹی ایگریمنٹ تک نہیں ہوتی، یہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 آپ کا تھریٹ پرسیپشن کنورج کرتا ہے، نمبر 2. نمبر 3 آپ کی کیپیبلٹیز ویلیو ایڈ کرتی ہیں ایک دوسرے کے لیے. نمبر 4 آپ کریڈیبل اور ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک شک ہوتی ہے یا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جب آپ معاہدے میں آتے ہیں. اس میں تو تینوں ملک پورے اترتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ نیٹو سے ملتا جلتا ہے، میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ 1949 میں جب نیٹو بنایا گیا تھا تو وہ ایک ڈٹر کر کے بنایا گیا تھا. امریکہ سیف تھا، ہزاروں میل دور تھا، اس کی ملٹری موسٹلی انٹیکٹ تھی، اکنامک اور انڈسٹری چل رہی تھی. تو اس نے آ کر ان ملکوں کو، یورپ میں اور ان سینٹرل یورپ اور ایشیا میں آ کے ان ملکوں کو کہا کہ میرے امبریلا کے نیچے آ جاؤ، کیونکہ تم تو یا تو تباہ ہو چکے ہو یا اس حد تک ڈپلیٹ ہو چکے ہو. تو وہ ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پیدا کیا گیا تھا. یہاں پہ اسٹرینتھس اکٹھی ہو رہی ہیں، تھریش ہولڈ کوئی نہیں ہے. لیکن آنے والے وقتوں میں I'm sure کوئی ڈکلیریشن یا انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اس کی پروہیبٹیو کاسٹ اگر ہیوتھیز اٹیک کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے مس ایڈوینچر کسی طرف سے، I'm sure اس کی مینیفیسٹیشن انڈر یا تو ڈسکشن ہوگی یا شاید فائنلائز ہوگی جو شاید مجھے اور آپ کو نامعلوم ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کی ظاہر ہے بہت سی جہتیں ایسی ہیں، بہت ساری اس کی کلازز ایسی ہیں کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلے گا کہ یہ کہاں یہ ایگریمنٹ کس چیز کو کور کرتا ہے، اور سیکرٹ رکھا جاتا ہے، پریڈکٹیبل نہیں ہونا چاہیے، اور اسکیلیشن لیڈر کا معاملہ ہو یا پھر جو ریڈ لائنز ہیں وہ ڈرا نہیں ہوتی، خود ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ کہاں تک جایا جا سکتا ہے. جی سی سی کنٹریز کے بارے میں ذرا ملک صاحب بتائیے گا، وہ اس پیک کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا خیال ہے کہ اس پیک سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی عادل بھائی، میری نظر میں تو یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، مکہ پیکٹ، یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 مختلف ممالک ہیں، ان کے اندر 3 اپنی نوعیت کی ویلیوز ہیں جو وہ ایڈ کر رہے ہیں، ویلیو ایڈیشنز کر رہے ہیں. اگر آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں تو دے آر آف کورس ہیونگ اے ویری اسٹرانگ فائنینشیل مسل. انرجی ریسورسز بھی ان کے آلموسٹ ان لمیٹڈ ہیں. سو دے برنگ اے لاٹ ٹو دا ٹیبل. اگر آپ ترکیے کو دیکھیں تو میری نظر میں ترکیے کی جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹیز ہیں، جو ان کی گلوبل انفلوئنس ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ مسلم کنٹری اینڈ آف کورس اے کنٹری ان یورپ ایز ویل ایز ان نیٹو. اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہا کہ نیٹو کے اندر ان کی جو پریزنس ہے، دیر آئی تھنک ایدر دا سیکنڈ اور دا تھرڈ لارجسٹ آرمی ود ان نیٹو. تو ان کی یہ بھی ایک یونیک ویلیو ایڈ کر رہے ہیں اس پیکٹ میں. اور پاکستان آف کورس از اے نیوکلیئر پاور. ہماری جو ڈیفنس ہے، ہماری ایئر فورس، آرمی، نیوی، انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے ایز اے ایئر سپیریورٹی یا ان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں. اور ہم اسلامی دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تینوں ممالک مل کر تینوں مختلف قسم کی کمپلیمنٹری ویلیوز ایڈ کر رہے ہیں، اور اس خطے کی اور مسلم دنیا کی جو ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ ری ڈیفائن ہو رہی ہے.
obviously جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پوسچر ہے اس کا تو ڈیفینسو ہی ہے. میں ایگری کروں گا اس حوالے سے, کوئی offensive ڈیزائنز نہیں ہیں. obviously جیسے کسی کے پاس اگر نیوکلیئر بم ہوتا ہے تو وہ اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ اس کو چلائے گا. اٹ از اے ڈیٹرنس. تو ایک ڈیٹرنس ہے اور ایک میسیجنگ بہت اہم ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میسج آپ دے رہے ہیں, کنوے کر رہے ہیں, اور میں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ میری نظر میں پاکستان کی فورن پالیسی کا جو سب سے اہم ترین ستون ہے وہ پاکستان کی گلف ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. سعودی عربیہ ہو, یو اے ہو, قطر ہو, بحرین ہو, عمان ہو, کویت ہو, ہمارے لیے نہ صرف اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ بہت قریبی رشتوں میں منسلک ہیں, بلکہ 7 ملین پاکستانیز وہاں رہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ان کا ایک بہت بڑا مرکز جو ہے وہ جی سی سی بھی ہے. ہماری ایکسپورٹ سے بڑھ چکی ہیں ہماری ریمیٹنسز. عادل بھائی, I don't think this is a good thing, but obviously exports زیادہ ہونی چاہیے. لیکن we are moving very closely But we are heavily towards relying on I agree with you, ٹھیک ہے, remittances جی. پر تو ریمیٹنس بیسڈ اکانومی ہمارے جو اکنامک مینیجرس ہیں, I don't think they have envisioned یا ویژولائزڈ کہ ہم ایک ریمیٹنس بیسڈ اکانومی بنیں گے. ہم تو ایک ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی تھے, ہمیں ایکسپورٹس کرنی تھی, لیکن ایکسپورٹس نیچے گئی ہیں اور ریمیٹنسز اوپر آئی ہیں. تو اینی وے ہماری پریورٹی ہے یہاں پہ, اور ریمیٹنسز کا بہت بڑا مرکز یہاں پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور اس طرح ہی جو اس میں بہت واضح لکھ دیا گیا ہے کہ اٹیک آن ون از این اٹیک آن آل 3. تو obviously اگر کوئی ڈیٹریکٹرز ہیں, دشمنان ہیں, چاہے وہ انٹرنل تھریٹس ہیں, پاکستان کو ہیں, کویت کو ہیں, سعودی عربیہ کو ہیں, یا پھر ترکی کو ہیں. تو ترکی تو آف کورس نیٹو کا بھی ممبر ہے, آپ جانتے ہیں. اٹیک آن اینی نیٹو کنٹری means an attack on all NATO countries. تو آپ ایک طرح سے آپ اس کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے. رہا سوال ہمارے دشمنان ہیں مختلف, ان کو آف کورس اضطراب ہے, اضطراب ہونا بھی چاہیے. لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹس اے ڈیفینسو ایگریمنٹ, کوئی افینسو ڈیزائنز نہیں ہے. گلف ممالک اس کو فیوریبلی دیکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے ایسے ہی فیوریبلی. جہاں تک اس کے اندر ایک ایلیمنٹ میں ضرور کہتا چلوں گا کہ میں ود آل ڈیو رسپیکٹ یہ نہیں سمجھتا کہ دس از جسٹ اے سمبولک ایگریمنٹ. اگر کوئی اٹیک کرتا ہے سعودی عربیہ کے ویسلز پر یا حوثیز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی ول جسٹ بی آئیڈل بائی اسٹینڈرڈس. ایک حد تک ہم اس کو ٹالریٹ کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں اینی اٹیک آن سعودی عربیہ, بلکہ پوری گلف کنٹریز کو, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اس کو اگنور کرنا چاہیے, اور کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے ان پہ حملہ. ہم تو اس جنگ سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں, ہم نیگوسیشنز کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس پیراہے میں اس سب کو دیکھیں گے, اس ٹائمنگ کو دیکھیں گے, تو ہم بالکل آئسولیٹ نہیں کر سکتے اس کو کہ یہ بالکل ایک سیپریٹ ایگریمنٹ ہے اور جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آئی ایگری کہ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, but indirectly it's all very connected as part of the security apparatus. Final point, عادل بھائی, کچھ لوگ یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہیں میں again with this will disagree with them. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہیں پہ یہاں پہ امریکہ کو ریپلیس کرنے کا کوئی ہے, ایسا نہیں ہے. امریکہ will remain in this region. امریکہ کی ڈیپ روٹڈ ریلیشن شپس ہیں گلف کے ساتھ بھی, ہمارے ساتھ بھی, اور یہ کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یہ وہیں رہیں گے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہت ہی بہترین ریلیشن شپ چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں چائنا اور امریکہ کے درمیان جو بہترین ڈپلومیٹک امریکہ نے تو اس کو انڈورس بھی کیا, امریکہ نے تو اس کو انڈورس کیا ہے, چائنا نے کیا ہے, اور آپ ایون رشیا نے کیا ہے. عادل بھائی, تو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو ڈپلومیسی بائی پاکستان اینڈ ترکی اینڈ آف کورس سعودی عربیہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور جو بھی لوگ خدا نخواستہ کو میلی نگاہ ڈالنا چاہیں ان کے اوپر, ان کو سوچ کے قدم اٹھانا پڑے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.